مجھے لگا کہ وائی ڈو آئی نیڈ ٹو سرنڈر مائی سیلف, مائی ہول برین اینڈ باڈی ٹو سمبڈی. صحیح. تو آئی ڈڈنٹ بائی دیٹ. Right. مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑی غلط فلاسفی ہے. افشاں ہما خود کیوں نہیں زندہ رہ سکتی, صحیح. اس کو کیوں ضرورت ہے ایک پارٹنر کی. بفور اے چائلڈ ٹرنز 13, اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے کہ اس بچے میں پیس بلڈنگ کے ایلیمنٹس بننے شروع ہو جائیں. سو دس واز دا میجر کوسچن جو میں لے کے گئی. تو جو پہلا رسپانس آیا وہ یہ تھا کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے آپ دکھا رہی ہیں, اتنی بھی بات نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہی ہیں. آپ شاید یہ چیزیں پڑھ رہی تھی تو پھر انسان اس میں بہت انوالو ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے سب کچھ خراب ہی ہو رہا ہے. صحیح. ایک بچے کا دماغ اس حد تک, خاص طور پہ اگر وہ 10ویں 12ویں جماعت کا بچہ ہے, وہ جتنا کچھ پڑھ کے آیا ہوا ہے وہ اتنا اس لیول پہ ہے کہ جیسے ہی ٹیچر اس سے الگ بات کرتا ہے تو ٹیچر کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا مختلف کالجز کے اندر کسی نے کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگا دیا, کسی ٹیچر کو کیا کہہ دیا, کسی ٹیچر کو, یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. تھنک اباؤٹ یور سیلف, جب کسی نے پہلی بار آپ کسی ایڈلٹ نے آپ کو ڈانٹا تھا یا تھپڑ لگایا تھا, تو ہاؤ ڈڈ یو فیل فزیکلی کہ میں اتنا سا ہوں اور میرے سامنے یہ اتنا بڑا انسان ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو نا وہ سبمسیونیس فیل ہوئی تھی کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. اب یہ جو ہے نا میں کچھ کر نہیں سکتا, یہ 13-14 سال کی عمر میں آنا شروع ہوتا ہے. اب میں کر سکتا ہوں. آئی واز لائک اچھا ہم نا کانشیسلی سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ جو ایڈلٹ گروپ پھر رہا ہے نا ہمارے آس پاس, اس کی فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل انٹیک کیا ہے. صحیح. ان دونوں پہ کام کریں اپنے ہی آس پاس کے لوگوں کے ساتھ مل کے. پہلا نیگیٹو ایلیمنٹ تھا کولونیلزم, اور دوسرا نیگیٹو ایلیمنٹ آیا ڈکٹیٹرز. صحیح. یہ آپ صرف ملٹری ڈکٹیٹرز کی بات کر رہی ہیں, جو سویلین ڈکٹیٹرز بھی ہمارا وہ رویہ ہے, مائنڈ سیٹ کی بات. ہاں, یہ میں آئی وانٹڈ ٹو کلیئرفائی. ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ کو بڑا ہی سوٹ کرتا ہے, اور اگر میں ایک ڈکٹیٹر بن کے ٹیچر بن جاؤں, مجھے بھی بڑا ہی سوٹ کرتا ہے کہ کلاس میں خاموشی رہنی چاہیے. کوئی سوال ایسا نہ آئے, تیکھا سوال جو بچے آپس میں ہنسیں بھی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ ڈانٹ کس بات پہ پڑتی ہوگی, جب دو بچے آپس میں بات کرتے ہو. I see. السلام علیکم جی. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ کہ ایک اور ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہیں, اور آج جو ہماری مہمان ہیں وہ ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں. پچھلی دہائیوں سے ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں. آپ نے PhD کر رکھی ہے بلکہ ایجوکیشنل ریفارم کے اندر, اور آپ کا پوسٹ ڈاک جو ہے پیس ایجوکیشن اور پیس پیڈاگوجی پہ ہے. اور آپ پاکستان کے سماج کے ساتھ پچھلے 2 دہائیوں سے تو منسلک ہیں ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل سطح پر ایک سرٹن ایکسپوجر ہے, تو یو آر ویری ویل پلیسڈ ٹو ڈسکس دا ڈفرنس ان بیہیویئرز دیٹ وی سی لوکلی اینڈ انٹرنیشنلی. لیٹس ویلکم ڈاکٹر افشاں ہما. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, اور آج ہفتے کا دن ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنا ویکینڈ ہمیں عطا کیا, تو ہم آپ کے ڈبل شکر گزار ہیں. ڈاکٹر افشاں ہما, آپ جیسے کہ میں نے تعارف میں بھی یہ بتایا کہ آپ دہائیوں سے منسلک ہیں ایجوکیشن کے ساتھ, پڑھانے کے ساتھ, درس و تدریس کے ساتھ. تو اتنا لمبا عرصہ آپ do you want to continue with this? I know it's a very unusual question. Yeah, do you want to do something else in near future? میری اماں ٹیچر تھیں, ٹھیک ہے, اور بڑی ہی پیشنیٹ ٹیچر تھیں. اب میں ایک یہ جملہ یہاں چھوڑتے ہیں, اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ میں نے ایٹ اے سرٹن ایج فیصلہ سنا دیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی. واہ, رائٹ. اب ان دونوں جملوں کو جوڑتے ہیں. جب میں نے یہ فیصلہ سنا دیا اور میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں داخل ہو گئی, تو ویری سون می اینڈ مائی مدر ریئلائزڈ کہ اب میری یہی زندگی ہے. صحیح. تو لوگ بہت شوق سے آتے ہیں ٹیچنگ میں. آئی نو ویری مینی پیپل جو کہتے بھی ہیں اور جو واقعی بڑے شوق سے ٹیچنگ میں آئے ہوتے ہیں. میرا تھوڑا سا سفر مختلف اس طرح سے ہے کہ میں نے واقعی سوچا کہ اب یہی میرا کمٹمنٹ ٹو لائف ہے. تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے, مجھے پڑھنے میں, پڑھانے میں, ریسرچ کرنے میں, مجھے ان کاموں میں بہت مزہ آتا ہے. ایسے جیسے لوگوں کو اچھا کھانا پکا کے بڑا مزہ آتا ہے. ارے واہ, مجھے اس طرح کا مزہ آتا ہے. بہترین, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ نے جواب دیتے ہوئے جو ایک اور ہمارے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ آپ نے بہت ایک ینگ ایج میں یا بہت جلدی
ینگ بھی ایک ریلیٹیو ورڈ ہے, فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ نے شادی نہیں کری. یو کین آلویز پاس دس کوشچن, بٹ اتنا آرگنائز فیصلہ, کیا آپ بہت زیادہ مطلب ڈس اپوائنٹ ہو گئی تھی جنرل آس پاس اس سے, یا شادی کی انسٹیٹیوشن نے آپ کو زیادہ انسپائر نہیں کیا؟ شادی کے انسٹیٹیوشن نے مجھے زیادہ کیا, بالکل بھی انسپائر نہیں کیا. صحیح. مجھے یہ لگا, اور بالکل جیسے آپ نے کہا لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اور آئی ووڈ لو کہ ہاں لوگ اپنی رائے خود قائم کریں. ایسے ہی جو رائے میں نے قائم کی اور جس کو سب سے پہلے میری والدہ ہی نے سمجھا, اور کوئی سمجھ بھی شاید نہیں سکتا تھا, وہ یہ تھا کہ می بینگ می, جیسے میں ڈیولپ ہو رہی تھی, آئی ہیڈ 2 elder brothers اور میں سب سے چھوٹی تھی. صحیح. اور بینگ اے فیمیل, جب مجھے یہ بتایا جانا شروع کیا گیا نا کہ تم لڑکی ہو اور یہ فرق ہے, صحیح, اور بھائی کے ساتھ یہ ہوگا اور تمہارے ساتھ یہ ہوگا, یا میری ماں فائٹ کر رہی ہوتی تھی کہ نہیں 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 یہ فرق نہیں آنے دینا, جبکہ باقی سارا زمانہ یہ فائٹ کر رہا ہوتا کہ فرق رکھو. تو مجھے ہوتے ہوتے شاید اگر اس طرح کے ایکسپیرینسز نہ ہوتے تو میری رائے ڈفرینٹ ہوتی. صحیح. مجھے لگا کہ وائی ڈو آئی نیڈ ٹو سرنڈر مائی سیلف, مائی ہول برین اینڈ باڈی ٹو سمبڈی. صحیح. تو آئی ڈڈنٹ بائی دیٹ. مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑی غلط فلاسفی ہے. افشاں ہما خود کیوں نہیں زندہ رہ سکتی؟ صحیح. اس کو کیوں ضرورت ہے ایک پارٹنر کی؟ تو آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور ان فرینڈشپس. صحیح. میرے بہت سارے دوست ہیں اور امیزنگ دوست ہیں. صحیح. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شادی کے انسٹیٹیوشن سے زیادہ اچھا انسٹیٹیوشن ہے سوشل سرکل اینڈ دوستی, اور یہ والی پارٹنرشپ زیادہ. بالکل صحیح. لیکن وہی بات ہے, اب یہ بات میں یقیناً آئی ڈڈ ناٹ پلان کہ اس طرح بات ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات ہے, ان یوزول بات ہے, انکنونشنل بات ہے, تو شاید بہت سے لوگ ریلیٹ بھی کر سکتے ہوں اس وجہ سے, اور شاید بہت سے لوگ شاید کیمرے پہ یہ بات نہیں کر سکتے. ہاں بالکل. لیکن آپ نے یہ بہت, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت جلدی یہ فیصلہ کر لیا تھا, تو ڈو یو تھنک سو کہ کبھی اب ایسا لگے کہ جہاں پہ وین وی سے شادی کا انسٹیٹیوشن, اٹس اباؤٹ کامریڈری, اٹس اباؤٹ کمپینینشپ, ناٹ انٹائرلی giving yourself away to someone or you know having somebody جس کے آپ مالک بن جائیں, بلکہ it's about that اب دنیا بہت بدل گئی ہے. تو یہ بڑا اچھا جملہ تھا, یہ جو آپ کا آخری جملہ تھا نا کہ اب دنیا بدل گئی ہے. ہم بدل رہی ہے, بلکہ ہم بات کریں 25 سال پہلے کی نا, ایسا ہی, ٹھیک ہے, تو 25 سال پہلے کا پاکستان اور وہ لڑکی جو پاکستان ہی میں پلی بڑھی ہے, اور اس کے آس پاس جو اس کی کلوز فیملی ہے وہ ساری بڑی, ایک خاندان جو والدہ کا ہے وہ بڑا ریلیجس ہے, بڑا ٹریڈیشنل ہے, ایک خاندان جو والد کا ہے وہ ریلیجس بھی ہے, ٹریڈیشنل بھی ہے, وہ کنزرویٹو بھی ہے, پیٹریارکی اور پیدرسری بھی کو بھی, وہ تو وہ اس میں بڑی ہو رہی ہے نا یہ بچی. تو اور آج سے 25 سال پہلے ہو رہی ہے. تو باقاعدہ طور پہ جو رشتے آتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے اس سے گزری میں. اچھا, رائٹ. اینڈ وین آئی ہرڈ the conversations and when I heard یہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے, یہ گھر کا خیال, یہ صفائی بڑی اچھی کرتی ہے. اور میرا ایک بھائی جو انگلینڈ ہوتا ہے, دوسرا یہیں پاکستان میں ہوتا ہے, جو انگلینڈ ہوتا ہے وہ مجھے دیکھا کرتا تھا, تو کبھی اگر میں کچن میں کھڑی ہوتی تھی تو اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس خرابی میں نا, وہ کہتا تھا تو اچھی نہیں لگتی کچن میں کھڑی ہوئی. صحیح. اور مجھے بھی لگتا تھا کہ میں اچھی نہیں لگتی کچن میں. تو میں دیکھتی تھی کہ یار مجھ سے تو وہ چیزیں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں which I really don't want to do. Right. میری ایک تھیری یہ بھی ہے کہ دنیا کی خواتین نے بہت سا وقت کچن میں ضائع کیا. ایسا ہی, ٹھیک ہے, اور میں نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ بہت زیادہ انٹلیکچولی سٹیمولیٹنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. کسی کو بھی انٹرسٹ ہو سکتا ہے کھانا بنانے میں, ریگارڈلیس آف دا جینڈر. اب میں کہتی ہوں کہ ہاں اگر تو آپ پروفیشنل شیف بن رہے ہیں تو پھر بڑا اچھی انویسٹمنٹ ہے, اس پہ ٹائم لگاؤ. ایسے ہی. لیکن اگر آپ نے صرف 15 منٹ کے کھانا کھانے کے لیے 3 گھنٹے سرو کیے نا, تو یہ کوئی اچھی انویسٹمنٹ. مجھے بہت سے دوست اپنے میرے جو باربیکیو وغیرہ بہت اچھا بناتے ہیں, میں کبھی بھی بہت زیادہ ایکٹیو رول اس میں نہیں ادا کرتا. میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتا ہوں یار اچھا کوئی کولڈ ڈرنکس وغیرہ لینی ہے وہ میں لیتا ہوں, وہ کوئک کام میں کر لوں, وہ میں لیتا ہوں. باقی تم نے بہت اچھا بنایا, آئی ووڈ انجوائے, مطلب میں پروسیس کو بھی تم انجوائے کرو, بہت اچھی بات. علی وہ باربیکیو بھی مہینوں میں ایک دفعہ ہو رہا. ہاں یہ بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ آپ کے دن کے روزانہ کے 4-6 گھنٹے اسی میں نکل جائیں. ایسی بات تو وہ یہ ایک ایگزامپل ہے. اور بھی ایسی ایکسپیکٹیشنز ہوتی تھی اور سب لوگوں کی کہ مجھے لگتا تھا کہ نہیں, دیٹس ناٹ می. ٹرو. اسپیشلی مجھے لگتا ہے اس کو لیٹس پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی بات کریں
تو آپ اف یو آر لائک ویل ایجوکیٹڈ، آپ کام کر رہے ہیں، اچھا آپ کی اچھی جاب ہے، آپ یو آر ارننگ دیٹ مچ، ہاں بالکل آپ پاکستان کے لیبر لاز کا احترام کرتے ہوئے اپنے یو کین ہیو 1 or 2 پیپل ایٹ یور سروس. ہاں جی بالکل اور تو وہ بالکل اس کا وہ کریں گے. تو آپ کی پرائرٹیز اگر ڈفرینٹ ہیں تو ایسے اچھی بات ہے، آپ اس پہ فوکس. بالکل بالکل بہترین. چلیں ہم آپ ذرا آتے ہیں مزید ذرا سماجی موضوعات کی طرف آتے گتھی سلجھاتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی اپنا پوسٹ گریڈ کمپلیٹ کر کے آئی آپ یو ایس سے، اور جیسے پیس ایجوکیشن پہ تھا آپ نے بہت، جو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ریسرچ کے بارے میں، جو آپ کے ریسرچ کویسچنس تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیا تھا، پھر اس سے ہم کانورسیشن کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کے بعد 2014 سے 2024 تک 10 سال میرا زیادہ کام رہا ہے کریٹیکل تھنکنگ اسکلس اینڈ کریٹیکل پیڈاگوجی. یہ کام زیادہ تر میں نے کیا ہے سیکنڈری، ہائر سیکنڈری اور انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ٹیچرس کو ٹرین کری تھی اور ان کے ساتھ کلاس روم پیڈاگوجیز پہ کام کری تھی. دا ایشو واز کہ جب ہم کریٹیکل پیڈاگوجی کہتے ہیں اور کریٹیکل تھنکنگ اسکلز کلاس روم میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں آنا ہے ڈفرینس آف اوپینین، اس میں آنے ہیں ملٹیپل پرسپیکٹیوز، اس میں آنے ہیں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز. ایٹ سرٹن پوائنٹس مجھے لگتا تھا کہ بچے بھی اور ٹیچرز بھی ہینڈل نہیں کر پاتے ڈفرینس آف اوپینین کو. اور ایک بڑا مائنیوٹ سا ڈفرینس جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان ٹریننگز میں بھی، وہ ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیبیٹ کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو قائل کرنے کے لیے. ہم اس کریٹیکل پیڈاگوجی میں چاہتے ہیں ڈسکشن اینڈ ڈائلاگ، کہ ملٹیپل پرسپیکٹیوز آئیں، میز پہ اپنی اپنی سوچ رکھی جائے اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہو. تو لوگ ایگریسو بڑے جلدی ہو جاتے تھے. پاکستان میں 10 سال مختلف ڈسٹرکٹس میں جا کے مختلف پرائیویٹ پبلک سیکٹر کے مختلف لیولز میں کام کر کے جو ریسرچ کویسچنز بلڈ ہوئے اس دوران، وہ یہ تھے کہ وائی دا اسٹوڈنٹس آف دس ایج گروپ سیکنڈری سے انڈر گریڈ تک بیکم سو ایگریسو. ذرا سی بات اگر ذرا سا اختلاف ہوا ہے کسی کے ساتھ، تو پھر یہ ریسرچ کویسچن تھا مینلی جو اٹھایا تھا. اسٹارٹیڈ ریڈنگ اباؤٹ اٹ تو پتہ چلا کہ اچھا اس کا ریزالو اگر کرنا ہے یا اس پرابلم کو سالو اگر کرنا ہے تو پیس ایجوکیشن ول بی دا ریزالو. اب پیس ایجوکیشن کیا ہے، کیسے کی جائے، جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا دو، وار اینڈ کانفلکٹ کی سائنس، تو وہ والی پیس ایجوکیشن نہیں چاہیے تھی. آئی وانٹیڈ کہ before a child turns 13, which is teenage, before a child turns 13 اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے کہ اس بچے میں پیس بلڈنگ کے ایلیمنٹس بننے شروع ہو جائیں. سو دس واز دا میجر کویسچن جو میں لے کے گئی تھی. صحیح، ویری انٹرسٹنگ. اس میجر کویسچن کو آپ لے کر تو گئیں اور آپ نے اس پہ ریسرچ بھی کی، اور آئی ایزیوم کہ آپ کا جو ریسرچ ایریا ہے یا چاہے جغرافک ایریا کی بات کریں یا فوکس کی بات کریں، تو پاکستان کے معاشرے کو آپ نے فوکس کیا. تو ان ریزلٹس کے ساتھ آپ جب وطن عزیز میں واپس آئیں تو ان کی اپلیکیبلٹی، ان کی ایکسیپٹنس، ان کی ریکگنیشن آپ کے اپنے انسٹیٹیوشن میں یا سوسائٹی ایٹ لارج میں نظر آئی، یا انہیں کہا کہ بس آپ امریکہ سے؟ اچھا ابھی تو یہ ہوا کہ 3 ہفتے ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے. صحیح. جہاں ہم نے بات چھوڑی وہ یہ ہے کہ ٹین ایج سے پہلے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم پیس ایجوکیشن میں کیا کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو 2 حصے بنتے تھے اسٹڈی کے نا. پہلا حصہ یہ تھا کہ ابھی تک بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر ٹیچرز اور پیرنٹس کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اس میں جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم نے میں نے جو میرے ساتھ پروفیسر وہاں پہ تھے، انہوں نے کچھ اور لوگ تھے بڑے انٹرسٹنگ، سائیکیٹرسٹ تھے، سوشل سائنٹسٹ تھے جن کے ساتھ میں ان کانورسیشن تھی. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے پاکستان کی سوسائٹی میں پلنے والے بچوں کے ایوریج گھرانوں میں، اور اس کی کوئی کلاس ڈسٹریبیوشن نہیں، کچھ نہیں. تو کم از کم ہم نے 21 ACEs یعنی ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز آئیڈینٹیفائی کیے جو 12 سال کی عمر سے پہلے ہو رہے ہیں. صحیح.
کیونکہ پھر ہمیں ان کو انڈو کرنا ہے اور ان پہ کام کرنا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ واپس آنے پہ، تو ابھی میں نے اپنی ریسرچ کا صرف یہ والا حصہ 2 جگہ پہ پریزنٹ کیا، اپنی یونیورسٹی میں بھی کیا ہے، بلیک ہول پہ بھی کیا. تو جو پہلا رسپانس آیا وہ یہ تھا کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے آپ دکھا رہی ہیں. اتنی بھی بات نہیں ہے آپ جتنا آپ کہہ رہی ہیں. آپ شاید یہ چیزیں پڑھ رہی تھی تو پھر انسان اس میں بہت انوالو ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے سب کچھ خراب ہی ہو رہا ہے. صحیح. تو پہلی بات تو یہ علی کہ کوئی بھی ریسرچ یہ نہیں کہتی کہ سب کچھ خراب ہو رہا ہے. Somebody try to mansplain you. ہم یہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا خراب ہو رہا ہے. ہم کوئی بھی ریسرچر یہ نہیں کہتا کہ آپ کے یہاں سب کچھ خراب ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور کہے گا بھی نہیں. بالکل ایسا ہی. کیونکہ وہ ایویڈنس بیسڈ بات کرتا ہے. لیکن یہ سمجھانا بھی پاکستان میں ہمیں مشکل ہوتا ہے اکثر کہ یار یہ تو مانو کہ یہ حصہ خراب ہے. ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ اٹ تاکہ سولوشن کی یہ طرف غلط پہلا اسٹیپ تو نکلے. تو وہ ابھی بھی وہ کرٹیکل پیڈاگوجی والا ایشو ہے کہ پہلی اسٹیج پہ ہی ڈینائل آ جاتا ہے. صحیح. کہ نہیں اتنے تو حالات خراب نہیں ہیں. ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ علی، مجھے پچھلے 1 سال میں یہ اسٹڈی کرنے کے بعد زیادہ اندازہ ہوا کہ حالات کتنے خراب. حالات شاید اس سے بھی زیادہ خراب ہیں کیونکہ ہم نے اکیڈیمکلی بات کرنی ہے اور ہر چیز کو فیکٹ سے وہ کرنا ہے، بیس کرنا ہے. تو اس لیے ہم وہ باتیں نہیں کر رہے جو ہم نے خود حالانکہ آبزرو کر رکھی ہیں، لیکن ہم صرف احتیاط سے وہ چیز پریزنٹ کریں جس کا ایک پریزنٹیبل ایویڈنس بھی موجود ہے. تو اس سے بھی زیادہ خراب ہے. میں کیا کرتی ہوں، دیکھو بچہ ایک بھی اگر مس ہینڈل ہو گیا نا تو یہ کوئی موبائل فون نہیں ہے کہ ہم نکال کے پرے رکھ دیں گے کہ اچھا یہ والا استعمال نہیں کرتے. یہ بچہ ہے، اس نے آپ کی ہی سوسائٹی میں بڑا ہو جانا ہے اور پھر اس نے آپ کی ہی سوسائٹی کا حصہ بن جانا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ حالات کتنے خراب ہیں کتنے نہیں ہیں، یہ کتنے کا کوشچن نہیں ہے. صحیح. اگر کسی بھی بچے کے ساتھ ہم 12 سال کی عمر تک کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں کہ وہ ایگریشن ایبزارب کیے جا رہا ہے. ٹین ایج از اونلی ریئیکشن. ٹھیک ہے، ہارمونس ڈیولپ ہوتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے نا اس کا ریئیکشن آنا شروع ہوتا ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے وہ پہلے 12 سال ایبزاربشن کے ہیں. درست. اگر اس کے آس پاس اتنا ایگریشن ہے کہ وہ ایبزارب کیے جا رہا ہے تو پیس بلڈنگ ہونی کیسے ہے اس کی پرسنالٹی. صحیح. یہ بگ کوشچن ہے. ویری انٹرسٹنگ. اب آپ جب آپ ایک بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں بچوں کے اندر، اور پھر آپ نے آپ کا پی ایچ ڈی بھی ایجوکیشنل ریفارمس کے حوالے سے تھا، آئی ایم شیور کہ آپ نے ہمارا جو کریکولم ہے جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے خاص طور پر اس ایج گروپ کو، اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو بچے کو اکیڈیمکلی پیس سکھاتی ہوں. مثلاً پیس ایجوکیشن کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ میں نے بھی شاید پوسٹ گریڈ کے لیول پہ آ کے سیکھا کہ اچھا پوزیٹیو پیس نگیٹو پیس کیا ہوتی ہے، حالانکہ بڑی بنیادی چیزیں تھیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں اگر مجھے 8ویں جماعت میں بھی بتائی جاتی، 5th گریڈ میں بھی بتائی جاتی تو مجھے سمجھ آ جاتی. کوئی اس میں کوئی مطلب کمپلیکیٹڈ کنسیپٹ نہیں تھے. لیکن میں نے 5ویں جماعت میں بھی جن کنسیپٹس کا میں رٹا لگاتا رہا، 8ویں جماعت میں بھی میں نے انہیں سبجیکٹس کا رٹا لگایا، 10ویں جماعت میں بھی سو مچ سو کہ یونیورسٹی کے اندر آ کے جب میں نے پاکستان اسٹڈیز یا اس وقت ہم نے سوشل اسٹڈیز کیا، اس کو جب میں نے ایک یونیورسٹی ریکوائرمنٹ یا یو آر کے طور پر ہم نے وہ پڑھا، کریڈٹ بلکہ ایک جگہ پہ کریڈٹڈ کورس تھا، تو وہاں پہ بھی ہمیں 14 نکات مجھے یاد کرنے پڑے. مجھے آج بھی ایک نقطہ یاد ہے کہ سندھ کو بمبئی سے لادا کیا جائے کیونکہ سب سے چھوٹا نقطہ ہے. میں یہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ان کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے یا ان کا کوئی ہسٹوریکل جو ہے وہ امپورٹنس نہیں ہے، لیکن جو کنٹمپریری ہمارے چیلنجز ہیں ان سے متعلق چیزوں کو نہ صرف ایڈ کرنا بلکہ ان کو ریئلائز کرنا. سو مچ سو کہ ہم آگے اگر بات کریں تو جو ہمیں مذاہب کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وداؤٹ اینی ایفرٹ مجھے یہ یاد ہے کہ ہماری کتاب بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہے، باقی تمام لوگوں کی جتنے مذاہب ہیں ان کی کتابیں بدل دی گئی ہیں، ان کے احکامات بدل دیے گئے ہیں، وہ لوگ ٹھیک راستے پہ نہیں ہیں. یہ بات مجھے یاد ہے تھینکس ٹو آور کریکولم. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ہمارا کریکولم ہماری پیس نیڈس کو یا ایک بچے کو پرامن بنانے میں کسی بھی طریقے سے کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ فوراً بعد کیونکہ ہم پیس ایجوکیشن کا کام کر رہے تھے تو ہم نے کانٹینٹ انالیسس کیا ٹیکسٹ بکس کا اور ان ٹیچرز ٹریننگ مینولز کا جو نئے کریکولم کے ساتھ بنائے گئے. نیا کریکولم میں کہہ رہی ہوں جو 2021 میں، جو پہلے سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے تھا اب صرف نیشنل کریکولم کے نام سے. ہم نے اس کا کانٹینٹ انالیسس کیا اور ٹیچرس کے گائیڈس کا بھی کیا. A good part is
کہ یونیسکو کے 10 تھیمز ہیں پیس ایجوکیشن کے لیے. All 10 themes are now there in the books and we could identify the content کہ ہاں یہ ان 10 themes کو بڑے اچھے طریقے سے کور کر رہا ہے. اس میں کمیونٹی بلڈنگ پہ بھی بات ہے, اس میں انٹرفیتھ ہارمنی پہ بھی بات ہے, اس میں گرین اینڈ کلین انوائرمنٹ کے اوپر بھی بات ہے, اس میں چرند پرند جانوروں کے لیے ایک ایمپتھی, ان کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول, اس پہ بھی بات ہے. یہ سب تھیمز موجود ہیں. دس از دا گڈ پارٹ آف دا اسٹوری کہ جو نیا کریکولم بنایا گیا پرائمری ایجوکیشن کو ہم کر رہے تھے اس میں یہ موجود ہے. میں جس تھیریٹیکل فریم ورک کو لے کے چل رہی تھی ایگزیکٹلی جو آپ نے مینشن کیا, پازیٹیو پیس, جوہان گیلٹونگ, ان کے لینس سے جب ہم دیکھتے ہیں, ان کی بک بھی ہے کہ پیس ایجوکیشن از بیانڈ کریکولم. کیوں کہتے ہیں وہ, اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ دس از بیانڈ کریکولم, کہ جب آپ کریکولم میں یہ ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو پاکستان جیسے آئیڈیولوجیکل کنٹریز میں ہو نہیں سکتا کہ آپ سیلف کنٹراڈکٹری باتیں نہ کریں. وہی کریکولم جس کو لوگوں نے بڑے اچھے بڑے احتیاط سے ڈیزائن کیا ہے, اس میں پیس کے ایلیمنٹس ڈالے ہیں, وہ یہ بھول گئے پھر بھی کہ اس کا کانٹراڈکشن بھی کریکولم میں ہی موجود ہے. صحیح. اگر آپ کی ایک کتاب میں انٹرفیتھ ہارمنی کی بات ہو رہی ہے تو آپ ہی کے اسی لیول کے دوسرے کتاب میں ابھی بھی یہود و نصارہ کے نام سے آپ کا دشمن ثابت کیا جا رہا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کریکولم سیلف کانٹراڈکشن میں ہے. ایک طرف آپ امن کی بات بچوں کو سکھا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بھی جان نہیں لینی, کسی چرند پرند کو بھی نقصان نہیں پہنچا, اور دوسری طرف آپ ابھی بھی گلوریفائی کر رہے ہیں صحیح کہ ہم نے فلاں جنگ میں یا فلاں جگہ پر یہ کر لیا تھا, ایسا ہی, اور ہم نے تمغہ دیا تھا, اور ہم نے, تو آپ گلوریفائی بھی کریں. پھر اس کا مطلب ہے آپ واریئرس کو بھی گلوریفائی کر رہے ہیں, ایسا ہی, اور آپ پیس کی بات بھی کر رہے ہیں. اس لیے وی گو بیانڈ کریکولم, کہ یہ جو کریکولم والا ایشو ہے نا, جو میری پی ایچ ڈی تھی وہ بیسکلی کریکولم اینڈ ایجوکیشن ریفارم پہ تھی, تو میں نے بڑا زور لگایا کہ یار کسی طرح کریکولم میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو کانٹینٹ میں حل نہیں ہوتا, ٹریٹمنٹ میں حل ہوتا ہے. اس لیے دین وی فوکسڈ آن پیس پیڈاگوجی. جب آپ نے کہا 14 نکات سامنے آتے ہیں یا مساک لکھنؤ سامنے آتا ہے یا یہ آتا ہے, اس وقت اس کانٹینٹ پہ پیڈاگوجی کیا ڈیولپ کی جائے گی, کلاس روم انٹریکشن کیا ڈیولپ کیا جائے گا, وہاں ٹیچر کا رول آتا ہے. ٹیچر اسی کانٹینٹ میں سے پیس بلڈنگ کرے گا. رائٹ. تو پھر بچہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو پہ کھڑا ہو کے اس کانٹینٹ کو دیکھ رہا ہوگا کہ اچھا اس وقت کے کیا حالات و واقعات تھے, کیوں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وی نیڈ ٹو سیپریٹ اور وی نیڈ ٹو فائٹ اور یہ جو کیوں کے سوالات ہیں یہ پیڈاگوجی میں آنے شروع ہوں گے, یہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اور جب وہ کیوں کے سوال پہ جائے گا ان دیٹ ایج, بالکل جو آپ نے کہا کہ مجھے گریڈ 5 میں ہی بتا دیتے, تو وہ کہے گا کہ او اس وقت پیس یا پازیٹیو پیس کیوں نہیں آ سکا, اور آج جب میں 21ویں صدی میں کھڑا ہوا ہوں اور یہ ساری سہولتیں موجود ہیں تو آج تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آج تو آئی کین کلیبوریٹ انسٹیڈ آف کمپیٹنگ. ایسے ہی. تو پھر ہم نے زیادہ کام پیس پیڈاگوجی پہ شروع کر دیا کہ یار یہ کریکولم والا مسئلہ ریزالو نہیں ہونے والا پاکستان میں, پاکستان یا کوئی بھی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ جس طرح میں نے صحیح وہ کر ہی نہیں پائے. اب اس میں دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اب آپ یہ دیکھیے کہ کریکولم میں ایک بات موجود ہے, آپ پیڈاگوجی ڈیولپ کرتے ہوئے, انٹریکشن ڈیولپ کرتے ہوئے آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو کبھی کبھی اس ریٹرن کریکولم کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے, کیونکہ وہ نفرت پر مبنی ہے نا. اب آپ کو تو پتہ ہے جب آپ خاص طور پہ ود آل دیٹ انٹرنیشنل ایکسپوجر ٹریننگ اینڈ آل دیٹ, جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ فرق موجود ہے اور آپ ایک اسپرٹ یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے ہٹ کے کوئی ایک اور اس کا تاثر دینا چاہتے ہیں, تو لیکن جو کام ہے وہ ایک بچے کا دماغ اس حد تک, خاص طور پہ اگر وہ 10ویں 12ویں جماعت کا بچہ ہے, وہ جتنا کچھ پڑھ کے آیا ہوا ہے وہ اتنا اس لیول پہ ہے کہ جیسے ہی ٹیچر اس سے الگ بات کرتا ہے تو وہ ٹیچر کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے.
ہم نے دیکھا مختلف کالجز کے اندر کسی نے کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگا دیا, کسی ٹیچر کو کیا کہہ دیا, کسی ٹیچر کو, یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. اب ٹیچر جو ہے وہ پیڈاگوجی پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی ہے, اور اس کو آل دا وے آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم ایجنڈا نافذ کر رہے ہو. کریکولم میں تو یہ لکھا ہے, تم اپنا ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہو. جیسے بہت سے ہمارے اردو کے جو وہ بھی ایک پیڈاگوجی ڈیولپ کیا کرتا تھا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب سے, وہ کہتے ہیں شاعر اللہ کی تعریف بیان کر. وہ بھی ایک پیڈاگوجی ڈیولپ کرتا تھا جو ہمارے کسی کام نہیں آئی, رائٹ. اس کو تو کبھی کس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا, لیکن یہاں لگ جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ آپ نے پھر جب اگزامپل دی یہ, تو آپ نے نوٹس کیا کہ یو ٹاکڈ اباؤٹ سیکنڈری, ہائر سیکنڈری اینڈ انڈر گریڈ. یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں سے میرا ریسرچ کویشچن بلڈ ہوا تھا. صحیح. کہ یہ جو بچہ ہے نا جس کو ہم یوتھ کہتے ہیں, یہ جو یوتھ ہے یہ وہ ایگریشن لے کے آئی ہوئی ہے, اور وہ سارا نیگیٹو مائنڈ سیٹ لے کے آئی ہوئی ہے جو فوری طور پہ ریئیکٹ کرتی ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں سے میں نے بیکورڈ ریسرچ شروع کی. اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ بیفور دا ایج آف 12, اس سے پہلے کہ وہ فتوے دینے کے قابل ہو جائے نا, آپ نے بیفور دا ایج آف 12 اس پہ کام کرنا ہے, یعنی پرائمری ایجوکیشن میں کام کرنا ہے. جو ہم پیس پیڈاگوجی کی بات کر رہے ہیں وہ ہم کر ہی پرائمری ایجوکیشن میں رہے ہیں, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے لے کے گریڈ 5 تک. صحیح. جب تک بچہ آلموسٹ 12 سال کا ہو جاتا ہے. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر ابھی میرے والد صاحب ایک محاورہ کہا کرتے تھے کہ ابھی پیڑا بنا ہے, ابھی چولہے پہ روٹی چڑھی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو ابھی اس کی شیپ ٹھیک ہو سکتی ہے. ایک دفعہ ٹین ایج والی وہ چولہے پہ روٹی چڑھ گئی اور آنچ لگ گئی نا, صحیح, پھر بڑا مشکل ہے اس کو ریورٹ کرنا. پھر بالکل آپ والی بات ہے کہ وہ میٹرک کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایف اے کا کوئی کالج اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, جو کھڑا ہوگا اور آگ لگا دے گا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو ہمیں اس سے پہلے پہ کام کرنا ہے. بالکل. میری پوری پچھلی 1 سال کی جو ریسرچ ہے وہ پہلے 12 سال کے اوپر کام کرتی ہے. یہاں پر جب بچہ ایگریشن ایبزارب کر رہا ہے, آپ کے پاس کلاس روم میں آ گیا ہے, واٹ آئی ہیو ڈیزائنڈ از کہ ٹیچر, میرے اس ماڈیول کے 3 حصے ہیں. پہلے سب سے پہلے ہم ٹیچر کے انر پیس پہ کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی تو اسی سوسائٹی میں پل کے بڑھے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب ریسرچ کویشچن لکھے اس کے نیچے میں نے لکھا چیلنجز. تو چیلنجز میں پہلا چیلنج یہ تھا کہ میں نے ٹیچرز کو استعمال کرنا ہے, لیکن ٹیچرز انہی تمام اے سی ایز اور پھر ایڈلٹ ایج اسٹریسز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو ریزالو چاہیے. جی جی. تو ہمارا پہلا حصہ ہے ٹیچر کا انر پیس, اس کے اوپر کام کرتا ہے. سیکنڈ فیز میں ہم ٹیچر کو انیبل کرتے ہیں ٹو بلڈ پیس اراؤنڈ یو, اور اراؤنڈ یو میں اسکول کا اسٹاف روم بھی ہو سکتا ہے, گھر بھی ہو سکتا ہے, آپ کا نیبرہڈ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ تھرڈ لیول پہ جا کے ہم اس کو پیس پیڈاگوجی دینی شروع کرتے ہیں کہ اب آپ جب آپ ان 2 لیولس کو اٹین کریں تو پھر آپ تھرڈ لیول میں اب آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ پیس بلڈنگ کیسے کریں. انٹرسٹنگ. یہ 12 سال کی عمر سے پہلے ہونا لازم ہوگا اور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد بچہ رسپونڈ بیک کرنا شروع کرتا ہے. صحیح. اب اس کے وہ ٹینز میں جب داخل ہوتا ہے تو اس نے اپنی اس پرسنالٹی کو اسرٹ بھی کرنا ہے, اس نے وہ ساری چیزیں بھی ایموشنز نے پریشر دینا ہے نا. صحیح. تو اس نے رسپونڈ بیک کرنا شروع اور فزیکلی بھی وہ اسٹرینتھ آنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ لگتا ہے کہ اب میں جو ہے نا ایکسرسائز کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اپنے تھاٹس کو. ویری انٹرسٹنگ. یہ بات, یہ جو فزیکل والی ہے, ہم بالکل یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تھنک اباؤٹ یور سیلف. جب کسی نے پہلی بار, آپ کسی ایڈلٹ نے آپ کو ڈانٹا تھا یا تھپڑ لگایا تھا, تو ہاؤ ڈڈ یو فیل فزیکلی کہ میں اتنا سا ہوں اور میرے سامنے یہ اتنا بڑا انسان ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو نا وہ سبمسیونیس فیل ہوئی تھی کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. اب یہ جو ہے نا میں کچھ کر نہیں سکتا, یہ 13-14 سال کی عمر میں آنا شروع ہوتا ہے. اب میں کر سکتا ہوں, اور یہ بالکل اس کا ریئیکشن آنا شروع ہوتا ہے. جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ فکرہ کہا کہ فزیکل اسٹرینتھ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے.
تو پھر وہ کہتا ہے اچھا اب کنٹرول میرے ہاتھ میں آ رہا ہے حساب سر. برابر کرنے کا وقت ہاں ہے. تو ہم نے اس سے پہلے ٹیچر کو اور بچے کو, ابھی ٹیچر اور بچے پہ میرا فوکس زیادہ ہے, پیرنٹس پہ کم ہے. آئی ووڈ لو ٹو ورک فار اندر 10 years جیسے میں کریٹیکل پیڈاگوجی میں کری تھی, کہ میں پیرنٹس کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ڈیزائن کروں. ہم نے پیرنٹل انوالومنٹ ان اسکول کو تو ڈیزائن کیا ہے, لیکن ابھی ہم نے گھروں کے بارے میں زیادہ کام نہیں کیا. آئی ہیو اے اسٹوڈنٹ جو سائکیٹرسٹ ہیں, ان کے ساتھ اس وقت میری کانورسیشن جاری ہے, پنڈی میں ہی ہوتے ہیں, اسامہ. تو ہم ابھی یہیں سے کام شروع کرنے لگے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, کلاس روم کو ایز اے کیپسول یوز کیا جائے, ٹیچر کو پریپیئر کیا جائے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے, اینڈ دین وی ول براڈن دا اسکوپ, اور پھر ہم ٹیک ہوم ایکٹیویٹیز تک اور پیرنٹل انوالومنٹ تک جائیں گے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ایج ہے, بڑی ہی کروشل ایج ہے کہ یہاں سے پیس بلڈنگ ہو جائے. پھر اگر کوئی اٹھ کے کہے گا نا کہ یہ ٹیچر غدار ہے, تو یہ پیس بلڈر ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو اس ایک آدھ بچے کو مینیج کرنا زیادہ بچوں کے لیے آسان ہو جائے گا اگر ہم نے ان میں پیس بلڈنگ کر لی. ویری ٹرو, ویری ٹرو. یقیناً یہ ایک معاشرے کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, پیرنٹس کی ہے, میڈیا کی ہے, سوسائٹی ایٹ لارج کی ہے. بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس بہت امپورٹنٹ, لیکن پیرنٹس اور ٹیچرس آف کورس سب سے زیادہ بچہ انہی کے ساتھ, خاص طور پر ارلی چائلڈہڈ جو ہے وہ ان سے متاثر بھی ہوتا ہے, ان کو ایز آئیڈیلز بھی دیکھتا ہے. اور اگر ان پر کام کیا جائے, اور خاص طور پر جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ایک سائیکل بھی تو چل رہا ہے نا, وین دے بیکم اڈلٹس اینڈ جب یہ پیرنٹس بنتے ہیں تو آف کورس دل بی ول سی ڈفرینٹ سائڈ آف دیٹ. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ارلی چائلڈہڈ پہ تو آپ نے سارا, ظاہر ہے آپ کی ریسرچ بھی ہے, یو ہیو ہیڈ ایویڈینس آف آل وٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ. جنرل جب ہم جو اڈلٹس اب بن چکے ہیں ان کی اگر ہم بات کریں, ان کو تو ہم دوبارہ بچہ نہیں بنا سکتے. پیس ایجوکیشن میں وہ لوگ جو اب اپنے اس مطلب وین دے ور ٹینز ان مڈ 80s 90s میں, بلکہ ارلی 2000 میں انہوں نے لیٹس اسیوم دے ور 20 years old, آج وہ 35 40 years کے ہیں, اور وہ آج سوشل میڈیا پہ سارا بیانیہ سارا ٹائم وہ طے کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ فتووں کے وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی پولیٹیکل سینس میں, کبھی ریلیجس سینس میں. وٹ ڈو وی ڈو اباؤٹ دیم؟ جب آپ اس طرح کی اسٹڈی کرتے ہیں نا, جیسے میں نے کیا, یو ایمپتھائز ود دیم فرسٹ آف آل. اس سے پہلے تک شاید مجھے بھی وہ کریٹیکل تھنکنگ اور اس میں رہ کے مجھے لگا کہ میں خود بھی ریئیکشنری ہو رہی تھی کہ یار ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں. اور یہ اب میں انہی دو جملوں کو ایمپتھی کے ساتھ بول کے دکھاتی ہوں کہ یار ان کو سمجھ نہیں آتا, یار یہ بہاؤ میں بہہ جاتے, یہ بہاؤ میں بہہ. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. ہوتا یہ ہے علی کہ جب معاشرے میں اتنے سارے انٹینشنلی اتنے سارے نگیٹیو ایلیمنٹس کریٹ کیے گئے ہوں, تو ایک عام آدمی کو بالکل سمجھ نہیں آتا, اور اس کو نہیں پتہ چلتا کہ کہاں میرے ایموشنس کو کون مینیپولیٹ کر رہا ہے. اور وہ ان ایموشنس کے ساتھ ساتھ ایک چیز تو یہ کہ وہ اس بہاؤ میں بہہ جاتا ہے. دوسرا یہ لیونگ ان پاکستان کتنی پاپولیشن ہے جو آزاد ہے فائنینشیل اور اکنامک سٹریسز سے, بہت چھوٹی سی پاپولیشن ہے. ورنہ تو سب لوگ اس سٹریس میں اور دن رات اس انگزائٹی میں گزار رہے ہیں کہ اگلا ہفتہ کیسے چلے گا, یا اگلا مہینہ کیسے چلے گا, یا اینڈ آف منتھ کیسے چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ایڈلٹ گروپ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو کنٹینیوس سٹریسز کے ساتھ زندگی کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب میں ٹیچرز کی بات کرتی ہوں تو ٹیچرز بھی اسی ایڈلٹ گروپ میں ہیں. تو آئی نیڈیڈ ٹو ڈیزائن سم تھنگ جس کو ہم کہتے ہیں انر پیس, کہ اس تمام سینیریو میں رہتے ہوئے یہ ایڈلٹ گروپ پہلے اپنے انر پیس پہ کام کرے. پہلے اپنے انر پیس پہ کیسے کام کر سکتا ہے, اس کی کوئی بہت مہنگی دوائی نہیں ہے, اور کوئی بہت مشکل طریقہ علاج نہیں ہے. علاج کیا ہے, آپ جہاں بھی رہتے ہیں اپنے آس پاس کہیں گرین انوائرمنٹ ڈھونڈ لیں. آپ
اپنے ہفتے کا یا اپنے دن کا کچھ حصہ روز نہیں جا سکتے تو ہفتے میں کوئی وقت آپ گرین انوائرمنٹ، واٹر، ٹھیک ہے، فریش ایئر، مٹی، ان ایلیمنٹس کے ساتھ گزاریں. یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے سوشل سرکل میں ہنسنے گانے والے لوگ، اور ان دونوں لفظوں کے یہی میننگ لیے جائیں. ہنسنے گانے والے لوگ کون ہیں، کہاں ہیں، ان سے ملنا شروع کرتے ہیں. صحیح. جو آپ کے ساتھ بیٹھا کرے تو آپ کا برین ان جملوں کو پروسیس کرے، ان ورڈز کو پروسیس کرے جن پہ ہنسی آتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ سارا دن ایسی سینسری ان پٹ لیتے رہتے ہیں جو اسٹریس میں اضافہ کرتا رہتا ہے. درست. ٹی وی بھی لگاتے ہیں تو آپ وہی والے ان پٹ لینی شروع کر دیتے ہیں. میں جس دن سے آئی ہوں میں ڈھونڈ رہی ہوں کوئی میوزک چینل بچا یا نہیں بچا. ٹھیک ہے، ایک دو ہیں ملتے ہیں لیکن اس پہ ایڈ زیادہ آتی ہے میوزک کا. صحیح صحیح. تو آپ اپنے آس پاس یہ لوگ ڈھونڈیں. آپ کا، میرا ایک بہت لمبا سیکشن جو تھا ریسرچ کا وہ تھا آپ کا لوکل فوک کانٹینٹ، جس میں میوزک بھی ہے، جس میں پرفارمنگ آرٹس بھی ہے، جس میں کریٹیو آرٹس بھی ہے، جس میں آپ کے ہینڈی کرافٹ ہیں. ابھی میں نے آپ سے کہا مٹی کے قریب رہے. آپ کا ہینڈی کرافٹ مٹی سے ہے، آپ کا ہینڈی کرافٹ لکڑی سے ہے، آپ کا ہینڈی کرافٹ کاٹن سے ہے، اور یہ سب پیس کے ایلیمنٹس ہیں. ہم بہت زیادہ مشینی زندگی میں چلے گئے اور لوگ سارا دن ان چیزوں کے ساتھ گزار رہے ہیں. ایڈلٹس کے لیے ہم نے جو ڈیزائن کی ہیں، ابھی آج صبح بھی میں کر کے آ رہی ہوں، وہ ہے فار ایگزامپل پیس واک. ٹھیک ہے، وہ ہے ہیلنگ سرکل، وہ ہے تھیٹر آف ہیلنگ. اچھا، اب تھیٹر ہمارے کلچر کا بڑا ڈیٹیلڈ حصہ ہے جس میں لوگ اپنی پورے جذبات کو پوری باڈی کے ساتھ ایکسپریس کر دیتے ہیں. یہ چیزیں جتنی بڑھا سکیں ہم اپنے آس پاس، رائٹ، یہ ایک حصہ ہے. پھر ہے فزیکل، ہمارا جو انٹیک ہے نا فوڈ کا، اس میں پانی کتنا ہے، اس میں گرین ایلیمنٹ کتنا ہے. صحیح. اس میں گوشت ہی گوشت ہے یا اس میں بہت تیکھا نمک، تیکھا مرچیں اور تیکھا ہی میٹھا. یہ تمام چیزیں آپ کی سوسائٹی میں، آپ دیکھیں، آپ اپنے مینیو کارڈ کھولیں. میں نے سمپل چکن کارن سوپ آرڈر کیا، اس میں اتنا شدید نمک تھا. I was like اچھا، ہم نا کانشیسلی سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ جو ایڈلٹ گروپ پھر رہا ہے نا ہمارے آس پاس، اس کی فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل انٹیک کیا ہے. صحیح. ان دونوں پہ کام کریں اپنے ہی آس پاس کے لوگوں کے ساتھ مل کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا اسٹریس نیچے آنا شروع ہوا ہے. درست. میرے اندر بھی انر پیس آنا شروع ہوا ہے. درست. لیکن اس پہ بھی بڑا کانشیس کام کریں. بہترین. آپ نے یہ دو تین چیزیں بتائی کہ گرین جگہ پہ وقت گزاریں، واٹر انٹیک بہتر کریں، ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو ہنسنے گاتے ہوں، پازیٹیو تھاٹس رکھتے ہوں. اگر یہی فیکٹرز ہیں تو رورل سینٹرز میں تو ایک عام انسان ان میں سے بہت سی چیز، ساری یا بہت سی چیزیں کرتا ہے. وہاں پہ چوپال ہے جہاں پہ وہ بیٹھتا بھی ہے، ہنستے گاتے بھی ہیں، کہانی بھی ہوتی ہے. پنجاب میں دیکھیں جگت کا بھی ایک کلچر ہوتا ہے. پھر وہ کھیتوں میں بھی کام کرتا ہے، کرتی ہیں خواتین بھی، غذا بھی سادہ ہے. تو پھر اس حساب سے تو پنڈوں میں بڑا پیس ہونا چاہیے اور پرامن ہونے چاہیے اس طرف والے سارے معاملات. لیکن ہر طرف ایسا نہیں ہے. تو کوئی اور بھی فیکٹرز ہیں جو انسان کے پیس کو متاثر کرتے ہیں؟ جب ہم رورل ایریا کی ڈیٹیل اسٹڈی کر رہے تھے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں لوکل اس کو بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتی تھی، وہ زمین جس سے پیس بلڈنگ ہوتی ہے اس زمین پہ جھگڑا کھڑا کر دیا ہم نے. لینڈ اونرشپ آپ کے رورل ایریا کا سب سے بڑا جھگڑا ہے، رائٹ. وہ پانی جو پیس کا ایلیمنٹ ہے، ہم نے اس پانی پہ جھگڑا کھڑا کر دیا. تو وہ رورل ایریا جس کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ زیادہ نہیں، آپ کوئی 4 دہائیاں پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ جھگڑے یہاں موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے. بڑی ہی انٹرسٹنگلی ڈکٹیٹرشپ
ان کو مینیپولیٹ کرتی ہے. صحیح. سینٹرلائزڈ اپروچ آف پلاننگ ان کو مینیپولیٹ کرتی ہے. پروفیسر لیو میرے ساتھ ایک اور یونیورسٹی سے ہم زوم میٹنگز کرتے تھے, ان سے میں نے ایجوکیشنل لیڈرشپ پڑھی ہے. انہوں نے پچھلے دنوں اپنا ایک بلاگ شیئر کیا اور اس میں آئی ایم فارگیٹنگ کس کا کوٹ تھا, لیکن کوٹ یہ تھا کہ ڈکٹیٹرز کو سوٹ کرتا ہے کہ لوگ لڑتے رہیں. تو جس رورل ایریا کی ہم بات کر رہے ہیں, پہلا نیگیٹو ایلیمنٹ تھا کولونیلزم اور دوسرا نیگیٹو ایلیمنٹ آیا ڈکٹیٹرز. صحیح. یہ آپ صرف ملٹری ڈکٹیٹرز کی بات کر رہی ہیں, جو سویلین ڈکٹیٹرز بھی ہمارا وہ رویے ہیں, مائنڈ سیٹ کی بات, یہ میں آئی وانٹڈ ٹو کلیئرفائی. ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ کو بڑا ہی سوٹ کرتا ہے. اور اگر میں ایک ڈکٹیٹر بن کے ٹیچر بن جاؤں, مجھے بھی بڑا ہی سوٹ کرتا ہے کہ کلاس میں خاموشی رہنی چاہیے, کوئی سوال ایسا نہ آئے, تیکھا سوال جو بچے آپس میں ہنسیں بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ ڈانٹ کس بات پہ پڑتی ہوگی؟ جب دو بچے آپس میں بات کرتے ہو. آئی سی. میں کھڑی بھی ہوں اور تم آپس میں باتیں کر رہے ہو. دس از اے ٹپیکل ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ. بٹ کیا کریں, ٹیچرز بہت سن رہے ہوں گے, وہ پوچھیں گے سوال کہ جب ہم پڑھانا بھی ہے, آپ نے ہمیں ٹارگیٹ بھی دیا ہوا ہے, سلیبس بھی مکمل کرانا ہے, بچے اٹینشن نہیں دیں گے تو کل پیرنٹس لڑنے آ جائیں گے کہ یہ فیل کیوں گیا, نمبر کم ہے, ہم کیا کریں؟ بچے مجھے اٹینشن دیں یا وہ کانٹینٹ جو میں نے بچوں کو پڑھانا ہے وہ میں 5 بچوں کو اکٹھا دے دوں, وہ باتیں بھی کریں, وہ کھیلیں بھی, اور میرا کانٹینٹ بھی کور ہو جائے. So it's about how do you create that environment, right? یہی تو پیڈاگوجی ہے کہ میں یہ کرنے کی بجائے کہ 40 بچے میری طرف دیکھیں, ٹھیک ہے, میں وڈیرا ہوں, 40 کسان میرے انڈر کام کریں, یا میں برٹش کلونیل مائنڈ سیٹ ہوں, تم سارے لوکل میرے انڈر کام کرو. یہ پوری وہی پاور سٹرکچر ہے جس نے ہمارے رورل یا فوک کلچر کو مینیپولیٹ کر کے آپس میں ہی لڑوا دیا, بجائے اس کے کہ وہ مٹی سے جڑے ہوئے لوگ پیس بلڈرز بن جاتے ہیں. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں علی, تو پیس بلڈر بنیں گے وہی, کیونکہ ابھی بھی آپ نا سوشل میڈیا پہ اسکرول کرتے کرتے نا آپ اس ریل پہ رک جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو فوک گا رہا ہے نا, اس کو سن کے مزہ آیا. پیس کا ایلیمنٹ ابھی بھی وہیں سے ملتا ہے. میرے ماڈیول کا جو آخری چیپٹر ہے نا وہ ہے پلیس بیسڈ لرننگ. صحیح. کیوں؟ کیونکہ جو بچہ سمندر کے قریب ہے, جو بچہ پہاڑوں میں ہے, اور جو بچہ میدانی علاقوں میں ہے, اور جو بچہ ریگستان میں ہے, اس کو اسی زمین سے ریلیٹ کر کے کانٹینٹ ڈیولپ کرو. لوگ اس کو کنٹیکسچولائز اور لوکلائز کیا, جوڑ کے پلیس بیسڈ لرننگ میں لے جاؤ, تو یہ واپس جڑنا شروع ہو جائے گا اپنی اصلی چیزوں سے, اور اس کے اندر پیس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. جوڑنے کی اگر بات ہے, دیکھیں پھر میں وہی سوال کروں گا کہ یہاں کا جو بچہ ہے وہ اپنی زمین سے, اپنے کلچر سے کیسے جڑے؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان تو اسی دن قائم ہو گیا تھا جہاں پہ جب پہلے انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, تو آپ کہتے ہیں جی 712 سے آپ اسے شروع کراتے ہیں. محمد بن قاسم جب آیا تھا تو پاکستان جو ہے وہ وہاں سے تحریک شروع ہو گئی تھی. پھر کرتے کرتے آپ 1857 اور کرتے کرتے آپ 1947 پہ آتے ہیں. نہ آپ اسے اپنی گندھارا تہذیب سے, نہ آپ اسے کسی اور ثقافت سے وہ کرواتے ہیں. پھر جو وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ جب آپ اسے پنجاب میں بات کرتے ہیں, رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگایا جاتا ہے لاہور میں, تو اگلے دن وہی بچہ اسے توڑنے پہنچ جاتا ہے ثواب کا کام سمجھ کے. کیسے جوڑیں آپ اس کو زمین کے ساتھ؟ کس زمین کی, کس تاریخ کی, کس جڑت کی, کس کلچر کی بات کریں ہم؟ جو بھی وہ کچھ کرے, ہمارے ابھی سوری بات لمبی ہو جائے گی, ہمارے کرکٹر ہیں وہ ساجد غالباً, وہ جو اسپنر ہیں نئے, تو انہوں نے آؤٹ کر کے اپنا جو وہ سٹائل ہے جس میں وہ پنجاب میں جب کبڈی لڑی جاتی ہے, جو وننگ کا سٹائل ہوتا ہے اپنی ٹانگ پہ ہاتھ مارنے کا, تو وہ جب انہوں نے کیا, میں نے دیکھا کہ فیس بک پہ سارے کہہ رہے ہیں کیا تم مطلب انڈین ہو, تم سکھ ہو, تم فلانے ہو, تم فلانے ہو, یعنی کہ ایک چھوٹی سی کلچرل ایکسپریشن, وہ اس پہ ایکسپریشن پہ بھی. تو اس صورت میں کیا, کس سے جوڑیں گے آپ؟ یہ جو سارے کہہ رہے ہیں, میں آپ کے آخری جملے کو ہمیشہ پکڑ کے واپس چلنا شروع کرتی ہوں, یہ جو سارے کہہ رہے ہیں
یہ موسٹلی 30s پلس یا چلو اور بھی نیچے 25 پلس، ٹھیک ہے، یہ سارے وہ پولوشن ایبزارب کیے بیٹھے ہیں جس کو ہم ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ اسکولز میں تھے، جب یہ کالجز میں تھے، یا جب یہ کسی بھی سوشل سرکل میں تھے، تو یہ وہ پوائزنڈ اور پولیوٹیڈ کانٹینٹ جو ان کو دیا جاتا رہا، یہ وہ سارا ایبزارب کیے بیٹھے ہیں. صحیح. میں جب کھڑی ہوتی ہوں ورک شاپس میں، یا میں کھڑی ہوتی ہوں ٹریننگز میں، یا میں ویسے سوشل میڈیا پہ بات کرتی ہوں، تو مجھے بار بار بیک آف دا مائنڈ یہی آوازیں آتی ہیں جو ابھی آپ بول رہے ہیں کہ یار یہ لوگ یہ سب کچھ لے کے بیٹھے ہیں. جس جرات کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بچہ ہے، لیٹس سے اسکول آنا شروع کرتا ہے 5 سال کی عمر میں، رائٹ. اس نے ابھی نا وہ پولیوشن اپنے اندر اتاری نہیں ہے. اگر میں بتاؤں کہ آپ کے اب جو کریکلم ڈیزائن ہوا، جس کی میں بہت بڑی کرٹک تھی، اور میں نے اس کے اوپر بہت ڈیبیٹس کی کہ یہ مجھے سنگل نیشنل سے ہی اتفاق نہیں ہے، اس سلوگن سے ہی اتفاق نہیں، وہ ابھی بھی نہیں ہے، کیونکہ پلیس بیسڈ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ سنگل نیشنل نہیں ہو سکتا، تکثیریت ہو اس کے اندر. ہاں، آپ کو کانٹیکسچلائز کرنا پڑے گا، آپ کو وہاں تک جانا پڑے گا. اچھا، اب یہ 5 سے 12 سال کا بچہ جب ہمارے کلاس روم میں ہے، اس نے ابھی وہ پوری پولوشن کا وہ بوتل اٹھا کے نا اپنے اندر رونڈیلی نہیں ہے. اس جگہ پہ جو میرا اگین آئی ول ریفر جو لاسٹ چیپٹر ہے، جس میں میں ٹیچرس کے ساتھ یہ کام کر رہی ہوں کہ گریڈ 6 سوشل اسٹڈیز کا کوئی بھی ٹاپک اٹھا کے لے کے آؤ، اور لیٹس سی کہ ہم اس کو جس علاقے میں آپ پڑھا رہے ہیں وہاں کا بچہ بیونڈ کلاس روم، پلیس بیسڈ لرننگ کا مطلب ہے جس علاقے میں ہے اس کا کوئی لینڈسکیپ ڈھونڈو، کوئی ہاسپٹل لے لو، کوئی پارک لے لو، یا کھیت لے لو، یا کوسٹل ایریا کا کوئی فشری کی کوئی جگہ لے لو. اس کے ساتھ جوڑو اپنے اس لیسن کو، اردو لینگویج کے لیسن کو جوڑ لو، انگلش لینگویج کے لیسن کو جوڑ لو، سائنس کے لیسن کو جوڑ لو، یا 3 لیسن اکٹھے کر کے انٹیگریٹ کر کے جوڑ لو. یہ وہ بنت ہے جس کی ضرورت ہے. اب جو کانٹینٹ ہے اس میں ایز آئی مینشنڈ اس میں پیس کے ایلیمنٹس ہیں جو ہم نے کانٹینٹ انالیسس کر کے نکالے. ناؤ ود ان دیز ٹریننگ ماڈیولس ہم وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا ہی لیسن ہے جو بچے کو یہ بتا رہا ہے، یہ تمہارا ہی لیسن ہے جو کمیونٹی بلڈنگ بتا رہا ہے، یہ تمہارا ہی لیسن ہے جو واٹر کی امپورٹنس بتا رہا ہے. تو ان بچوں کو لے جاؤ نا پانی کے پاس، ایسے ہی ہے، اور لے جا کے آج کا لیسن وہاں ایکٹیویٹی کرو. سال کے 120-140 دن کہیں پہ ورکنگ ہیں، کہیں پہ 180 دن ورکنگ ہیں، ڈفرینٹ کیلنڈرز ہیں ہمارے اکیڈیمک. اس میں سے سال کے شروع میں پیرنٹس، ٹیچر اور ایڈمنسٹریشن بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرو کہ کتنے دن کلاس روم سے باہر ہونے ہیں، اور وہ پلیس بیسڈ ہونے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ والا سارا زہر جو ہم اب اگلتے ہیں جگہ جگہ پہ اور اگلتا ہوا دیکھتے ہیں لوگوں کو، وہ نہ پیے بچہ. دا ورڈ ریئلائز از ویری امپورٹنٹ. جب وہ ریئل لائف سچویشن میں ہوگا تو ریئلائزیشن ہوگی. صحیح، ٹھیک ہے. ابھی تک وہ لکھے ہوئے کانٹینٹ کو اور ٹیچر کی بولی ہوئی بات کو اپنے اندر اتارتا ہے، زبانی یاد کرتا ہے اور انڈیل دیتا ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کانٹینٹ بے شک وہ پیس کانٹینٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی ریئلائزیشن نہیں ہوگی. جب وہ واپس جڑے گا ریئل لائف سچویشنز میں جا کے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا کل جو ٹیچر کی بات کر رہی تھی اس وقت میں اس کو پریکٹیکلی کر سکتا ہوں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اس جڑت کی واپس ضرورت ہے. اب اس جڑت میں اگر آپ اپنے آس پاس غور کریں تو مدرسے زیادہ انٹیلیجنٹلی کام کرتے ہیں بنسبت ہمارے فارمل اسکولس کے. یو ول سی کہ ان کی ایکٹیویٹیز، اور اسلام آبادی میں رہتے ہوئے آپ اپنے مدرسوں سے سیکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز بڑی ڈفرینٹلی ڈیزائنڈ ہیں. صحیح. اور وہ بچوں کو باقاعدہ گرین ایریاز میں لے کے بھی جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، رائٹ.
ایک فیمس سائیکالوجسٹ بلومس، بینجامن بلومس، جنہوں نے 1915 میں بلومس ٹیکسانومی دی، جس کو پاکستان میں ابھی تک صرف اسیسمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی پورا نہیں کیا جاتا. ہم نے اس کو واپس جوڑا ہے کلاس روم پیڈاگوجی میں. ٹیکسانومی کیا کہتی ہے کہ آپ کی کوگنیٹو ڈومین، آپ کی افیکٹو ڈومین اور آپ کی سائیکوموٹر ڈومین تینوں ایکٹیو ہوں گے تو ایکٹیو لرننگ ہوگی. درست. ابھی تک کلاس روم میں صرف برین ایکٹیو ہوتا، وہ بھی کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور وہ بھی صرف سننے کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے، یاد کرنے کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے، اور لکھنے کے لیے واپس ایکٹیو. پازیٹیو انٹریکشن یا کریٹیکل اس کو انالیسس کے لیے اس کی بھی اوپر والی تینوں جگہیں خالی رہنے دیتے ہیں. جبکہ افیکٹو ڈومین یعنی بچے کے جذبات انوالو ہوئے یا نہیں. ابھی جو ہم نے ایک چھوٹی سی ہاسپٹل کی اگزامپل لی نا، تو بچے کی افیکٹو ڈومین باقاعدہ ایکٹیو ہوئی. اس نے اپنے ہی ایک ایج گروپ کے بچے کو بیمار دیکھا. سائیکوموٹر ڈومین باقاعدہ ایکٹیو ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے نرس کو باقاعدہ فزیکلی جا کے پریکٹیکلی ہیلپ کیا. صحیح. اور پھر وہ جو نرس کے اوپر مضمون لکھا کرتا تھا نا، اب آ کے اس کو کہو کہ لکھے. صحیح. تو یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو گیو دیم content, they will be developing their own content. Very interesting. So you give them the experience, they'll produce the content. جس میں جذبات ساتھ جڑیں. ایسا ہی ہے. جب وہ فشریز میں جائے، جب وہ کسی ہینڈی کرافٹ میں جائے، ایسا ہی ان لوگوں کے پاس جائے، جہاں بھی جائے گا وہاں اس کی فیلنگز اس کے ساتھ جائیں گی. Very interesting. Dr. Sahiba, towards the end of this episode, مزہ تو بہت آ رہا ہے. We can extend this conversation the whole day. پاکستان کا سماج آج جس جگہ کھڑا ہے، ہم اکثر بات کرتے ہیں پولرائزیشن کی. ہم رویوں کے اندر انتہا پسندانہ ایٹیٹیوڈس، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ریفلیکٹ ہوتے ہوں، پولیٹیکل جماعتوں میں ہوں، دینی جماعتوں میں ہوں، کسی بھی لیول پہ ہوں. اس پولرائزیشن کے زمانے میں آئی انڈرسٹینڈ کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ورک ود ینگر لاٹ، بٹ ایز وی ایگزسٹ ٹوڈے، ہم ایک بہت بڑا جو ہمارا کہہ لیجیے طبقہ ہے وہ اس جس ایج گروپ میں ہے، ہم امپیتھائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا پریکٹیکل اسٹیپس ہو سکتے ہیں جب ایک انسان ایک انتہا پہ کھڑا ہوا ہے، مطلب وہ اپنا سوشل میڈیا پہ فتوے بانٹ رہا ہے، میں اسے یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ یار دیکھو تم پانی پیو یا کسی گرین جگہ پہ جا کے بیٹھے ہو. الٹا میرا یہ تو تب آئے گا جب وہ ایک ریسیپٹیو موڈ میں آئے گا یا آئے گی. Where do we begin to cater for this, اور میں بھی پازیٹیولی اس کو ہم انفلوئنس کریں اس پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے؟ آئی ڈونٹ نو آپ میرے سے یا کوئی بھی میرے سے کتنا ایگری کرے گا. جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو دو اینڈز پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک وہ ہے جو ایک ایکسٹریم اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جو میری طرح کا نہیں ہے اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، رائٹ. اور ایک وہ لوگ ہیں جو دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو بیچارے سبمسو ہیں اور جو ڈرے ہوئے ہیں، جو سہمے ہوئے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان دونوں پول اینڈس کے بیچ میں پاکستان میں ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو آہستہ آہستہ ان ایکسٹریم گروپس کے ہاتھوں مینیپولیٹ ہوتی بھی نظر آتی ہے. میں ان ایکسٹریم گروپس پہ کام نہیں کر رہی. ہو سکتا ہے کہ کوئی سوشل سائنٹسٹ ان پہ کام کر رہا ہو تو وہ شاید مجھ سے بہت اچھی رائے دے سکے. میں کام کر رہی ہوں یہ جو درمیان میں ایک طبقہ ہے نا، جو کنفیوزڈ ہے، بڑا گرے ایریا میں آپریٹ کر، جو بڑا ہی کنفیوزڈ ہے. وہ کبھی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے اور کبھی رک کے سوچتا ہے کہ او یہ میں نے کیا کر دیا. جب مجھے انہوں نے کہا کہ وہ حلوہ ورڈ پہنی ہوئی عورت جو ہے اس نے بلاسفیمی کر دی ہے، تو میں ان کے پیچھے چل پڑا، رائٹ. بعد میں ٹی وی پہ کھڑا ہو کے وہ انٹرویو دیتا ہے ایک ٹی وی اینکر کو، اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو انہوں نے بلایا، میں تو نماز پڑھ کے نکلا تھا، مجھے انہوں نے بلایا، میں ان کے ساتھ چل پڑا. وہ والا جو طبقہ ہے نا وہ بہت بڑا ہے، جس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، جس کو پازیٹیو تھنکر ڈائریکشن دے بھی نہیں رہا. وہ جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہے وہ بڑی کلیئر ڈائریکشن دے رہا ہے، اور میں تمہیں سیدھا رستہ دکھا رہا ہوں. ہم جیسے ایجوکیٹڈ لوگوں کو
اس کنفیوزڈ لاٹ پہ کام کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ نہیں، ہر ایک کے پیچھے نہیں چل پڑنا، میرے پیچھے بھی نہ چلو. صحیح. اسٹارٹ تھنکنگ یور سیلف. جب ہم کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن جانا ہے اور تم نے نا اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے، تو اس میں ہم کچھ ایکٹیویٹیز دیتے ہیں. آج بھی جو ہیلنگ سرکل تھا اس میں ہم یہ ایکٹیویٹیز سیکھ رہے تھے جس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس کی بہت بیسک سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وی یوزلی تھنک اونلی تھرو آور برین. مائنڈ فلنس یہ ہے ٹو تھنک ود دا ہول باڈی اینڈ برین. تو تم نے پیر سے سر تک سوچنا ہے کہ میں اپنے جسم کا استعمال کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. ایسے ہی رائٹ. یہ وہ وقت ہے جب آپ کسی گرین انوائرمنٹ میں ہوں گے، یا آپ پانی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا آپ اپنے ہی گھر کے کسی پیسفل کارنر میں بیٹھ جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں پیس پلیس. صحیح. ہماری فیوریٹ ایجوکیشنسٹ رہی ہیں مریم مونٹسری. انہوں نے ہمیں اسکولز میں پیس پلیس کریٹ کرنی سکھائی ہے، جس کو ہم نے ان کے ٹوائز سارے سیکھ لیے، انہوں نے پیس پلیس کریٹ کرنا نہیں سیکھا. وہ آپ اپنے گھر میں بنا لیں، آپ کہیں پہ بھی بنا لیں، لیکن اس پیس پلیس میں بیٹھ کے ریفلیکٹ بیک کرتے رہیں کہ میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں، یا میں اپنی کوئی ڈائریکشن لے سکتا ہوں کہ نہیں. لیکن یہ کام اگین سیئنگ کہ میں اس ایکسٹریمسٹ گروپ پہ نہیں کر رہی. آئی ووڈ لو کہ کچھ سوشل سائنٹسٹ جو ان پہ کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی بہت اچھی اسٹریٹجی نکالیں. میں اس بہت بڑے طبقے پہ، جو مجھے ابھی بھی لگتا ہے بہت بڑا طبقہ ہے، نہیں ایسے ہی سائلنٹ جو میجورٹی کنفیوزڈ جس ہے، کو ہم کہتے ہیں، کنفیوز میجورٹی. بالکل. جس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، میں کہتی ہوں یار ان پہ کام کرو. آپ کے آنے والے سالوں میں نا کم از کم یہ ان کی آواز پہ جانا بند کر دیں گے. دیٹ از ویری اس امپورٹنٹ، پہ کام کریں. ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک یہ بہت اہم بات ہے. اور ہم مائنڈ فلنس کی بھی جب بات کرتے ہیں تو میں دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار اس میں ڈبل ایل نہیں ہے، فلنس کہ تمہارا دماغ جو ہے وہ فل ہے، تو یہ فلنس نہیں ہے، یہ نہیں کرنا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان ایشوز پر بات کریں. اور میرا خیال ہے مکالمہ اگر شروع ہو جائے نا، ایک پازیٹیو ڈائلاگ شروع ہو جائے تو کہیں نہ کہیں راستے نکل ہی آتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے ظاہر ہے جو آپ کر رہی ہیں. اور اسی طرح جو دیگر سوشل سائنٹسٹ ہیں یا لوگ سوسائٹی کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، آئی تھنک ان کو بھی آپس میں جڑنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ آپس میں بھی بات کریں. وہ جو معاشرے کے لیے فیل کر رہے ہیں، سماج کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، مثبت سماجی بدلاؤ چاہتے ہیں، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کریں کہ بھائی ہم کیا کریں، تاکہ ایک دوسرے کی جو لرننگز ہیں ان کو انکارپوریٹ کیا جا سکے. جو آپ کا کام ہے اس کی جو لرننگ ہے اس کو اس میں انکارپوریٹ کیا جائے، اور وہاں سے جو انہیں لگ رہا ہے جو مسائل ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ آپ ان میں کام کریں تاکہ آگے یہ چیزیں کم ہوں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. یہی ہماری اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئسولیشن میں ہر چیز کام کر کے صحیح ہو جائے گی تو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. اٹ واز اے ونڈرفل کانورسیشن. آئی ہوپ جو سننے والے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر مستفید ہوں، بلکہ فائدہ اٹھائیں. کبھی کبھی نیگیٹو ٹرم لگتی کہ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، تو اس سے یہ ان کے لیے نفع بخش ہو. اور اگر کچھ کامنٹس، کچھ فیڈ بیک ہوں گے تو ہم آپ تک پہنچائیں گے. اگر آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے، غور سے سنی ہے، تو پلیز let us know how did you find this conversation, and if you have any questions or feedback or comments, mention this in the comment section. Thank you very much. See you in the next episode.